بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہر پاکستانی کا کوئی نہ کوئی فرض بنتا ہے کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہوں، خوف میں بھی مبتلا ہوں، مجھے بھی کافی لوگوں نے رابطہ کیا، لیکن میرے ضمیر نے مجھے بار بار جھنجھوڑا کہ مجھے اپنی کیپیسٹی میں جو نالج سکلز میں نے دنیا میں سیکھیں، اگر ان کا میرے ملک کو کچھ فائدہ ہو سکے تو مجھے وہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں نے سوچا کہ ایک سیریز میں بھیجوں گا۔ صاف ظاہر ہے میں کام میں ہوتا ہوں مصروف، تو ویکنڈ پہ شاید میں ایک ویلاگ کیا کروں۔ آج کا جو ویلاگ ہے وہ ہوگا قوموں کے عروج و زوال اور آج جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے اوپر۔ اس کے بعد میں اسلام میں سیاست کا تصور، اس کے اوپر بات کروں گا آنے والے ویلاگ میں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرف سوسائٹی ایک سپیڈ کے ساتھ جا رہی ہے، وہ کہ پولرائزیشن اور ایکسٹریمزم اتنی بڑھ گئی ہے معاشرے میں کہ اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک دوست نے ایک واقعہ شیئر کیا آج سے 2 دن پہلے کہ بحریہ ٹاؤن میں ایک فیملی جو امریکہ سے آئی ہوئی تھی اپنے بچیوں کی شادیاں کرنے کے لیے، جب وہ بچی ڈرائیو کرتے ہوئے روڈ پر گئی اور اس نے ایک گاڑی کو اوورٹیک کیا، الیجڈلی وہ جو خاتون جس کی گاڑی کو اوورٹیک کیا وہ اپنے 6 گارڈز کے ساتھ تھی۔ انہوں نے نہ صرف اس پاکستانی امریکن بچی کو سڑک کے اوپر روکا بلکہ اس کو اس حد تک ذلیل و خوار کیا، مارا پیٹا، بلکہ جب اس نے پیچھے سے اپنے گھر سے اس کا کوئی بھائی فادر آئے، ان سب کو پکڑ کے وہ بحریہ کی سیکیورٹی آفس میں لے گئے، 3 گھنٹے تک حبس بےجا میں رکھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہے وہ ایونٹس جو لوگوں کو ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے لوگوں کے درمیان، ایلیٹ کلاس کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو پاور میں ہیں، ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے قانون کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اب میں ذکر کروں گا ریسنٹلی ایک کتاب میں نے پڑھی، وائی نیشنز فیل۔ اس میں وہ ذکر کرتا ہے رائٹر جیمز رابنسن کہ ملکوں کی ناکامی اور کامیابی کی صرف ایک ہی وجہ ہے۔ جہاں لوگ بات کرتے ہیں کہ جی جیوگرافیکل آپ کی لوکیشن، آپ کے ہمسائے کیسے ہیں، آپ کا کلچر کیسا ہے، شاید پہلے زمانے میں ان چیزوں سے ملکوں پہ فرق پڑتا ہو، لیکن آج کے دور میں with his hypothesis he has proved کہ اگر جیوگرافیکل لوکیشن سے فرق پڑتا تو میکسیکو اور امریکہ دونوں ایک جیسے ہوتے۔ امریکہ میں 3 ٹائمز بارڈرنگ ٹاؤن جو ہے میکسیکو کے ساتھ، ان کی پر کیپیٹا انکم بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو میکسیکو، اینڈ سیم از دا کیس پاکستان انڈیا کو دیکھ لو، آپ بوٹسوانا زمبابوے کو دیکھ لو، آپ نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کو دیکھ لو، تو کیا چیز ہے جو فرق ڈالتی ہے؟ اور ایک ہی چیز ہے، وہ ہیں انسٹیٹیوشنز، انکلوسیو پولیٹیکل اینڈ اکنامک انسٹیٹیوشنز کسی بھی ملک کے وہ فرق ڈالتے ہیں، نہ کہ جو ملک پیچھے رہ گئے وہاں پہ ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز تھے۔ یہاں پر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں بل گیٹس کی۔ بل گیٹس یو ایس میں تھا، اس نے ایک انوویشن لے کے آیا، اس نے کام کیا، لوگوں کو نہ صرف نوکریاں دیں بلکہ بہت سارے لوگوں کی لائف کو اپ لفٹ کیا۔ آن دی ادر اینڈ آف دا بارڈر میکسیکو میں کارلس تھا۔ کارلس لیٹن امریکہ کا امیر ترین آدمی ہے، لیکن کارلس نے کیا کیا؟ کارلس نے ایک مونوپلی کے ذریعے پیسہ کمایا۔ اس مونوپلی کے ذریعے پیسہ کمانے سے میکسیکو کی اوورال جو انکم تھی وہ گریجولی ریڈیوس ہوتی چلی گئی۔ میں آج جب پاکستان میں دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی بل گیٹ تو نظر نہیں آتا، لیکن کارلس بہت سارے نظر آتے ہیں۔ آپ کسی فیلڈ میں چلے جائیں،
آپ کو منوپلی کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. اور اگر کوئی نیا شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے اتنی ہرڈلز کریٹ کر دی جاتی ہیں کہ شاید وہ کامیاب ہی نہ ہو سکے. منوپلی ہے. پراپرٹی ٹائکونس آپ دیکھ لیں, قبضہ مافیا آپ دیکھ لیں, رول آف لا نام کی تو کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی. اس بک میں رائٹر اور ذکر کرتا ہے کہ اگر جن ملکوں نے ترقی کی انہوں نے بہترین پراپرٹی لاز لے کے آئے, انہوں نے پبلک سروس پہ بہت کام کیا, اور ان کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ایسے تھے کہ انہوں نے ان ملکوں کو بہت اپلفٹ کر دیا. 17 سینچری کے یونائٹڈ کنگڈم کو آپ دیکھیں تو وہ ان کی ریولوشن کا ٹائم تھا, لیکن وہ 17 سینچری سے پہلے اپنے ملک میں انکلوسیو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کریٹ کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے. انہوں نے منارکی کو آلموسٹ ختم کر کے ڈیموکریسی کو پریویل کیا. وہاں جو رول آف لا تھا اس کی وجہ سے انڈسٹریل ریولوشن جو تھی وہ گریجولی انکریز ہو رہی تھی. اپنے ملک کے لیے تو انہوں نے انکلوسیو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن قائم کیے, انکلوسیو اکنامک انسٹیٹیوشن قائم کیے, بٹ آن دی ادر ہینڈ سب کانٹیننٹ میں کیا کیا؟ سب کانٹیننٹ کی جو جی ڈی پی تھی, ورلڈ کی جی ڈی پی کا 28 سے 30% تھا جب برٹش آئے سب کانٹیننٹ میں, لیکن جب یہ جا رہے تھے تو دے لیفٹ اٹ ایٹ 2 to 3%. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ سمپل اور سمپل ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشن تھے. کیا آج بھی ہمارے بڑے ذمہ دار اپنے کسانوں کو, اپنے ان لوگوں کے استحصال کر رہے ہیں؟ اگر تو وہ ان لوگوں کو ان کا حق دیتے تو آج ہمارا ملک بھی بہت اوپر سے اوپر چلا جاتا. نہ ہم انسٹیٹیوشنل ریفارمز کر سکے, نہ ہم لینڈ ریفارمز کر سکے, نہ ہی ہم پولیٹیکل ریفارمز کر سکے. آج کا پولیٹیکل سچویشن پاکستان کا وہ پولیٹیکل ڈیفرنس پہ نہیں, وہ ریونج پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. آپ کسی سے بات کریں, آپ کو اتنی پولرائزیشن نظر آتی ہے کہ چاہے وہ بیسک لیول پہ ہو, سوشل میڈیا پہ ہو, میڈیا پہ ہو, تو ایک بدلہ لینے کی آگ آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. آج ہماری زبانیں تلواروں سے زیادہ گہرے زخم کرتی جا رہی ہیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے, ایک وہ کہتے ہیں نا اپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ اپوزیشن ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ ان ویٹنگ. تو آج کی اپوزیشن کل کی گورنمنٹ ہوگی. اگر آج کی گورنمنٹ نے یہ ظلم اور بربریت ختم نہیں کی تو کیا آج کی اپوزیشن کل آ کے کیا کہے گی؟ یہ ریونج کا سائیکل ختم نہیں ہونے والا. اگر یہ ریونج کا سائیکل ختم نہیں ہوا تو ملک کی تباہی کے لیے یہ ہمارا لیک آف رول آف لا اور یہ ریونج فل ہمارے ایٹیچیوڈ ہمیں آلریڈی تباہ کر چکے ہیں. لیکن جو رہتی سہتی ساخت بچ گئی ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے اگر آج بھی لوگ اپنے ہوش کے ناخن لے لیں اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں. پاکستان 1947 سے لے کر 1990 تک انڈیا بنگلہ دیش کی نسبت بہت بہتر تھا اکنامیکلی. ہماری اکانومی 6% سم ٹائم 7% پہ جا رہی تھی. ہم جنرل مشرف کے دور میں آلموسٹ IMF پروگرام کو خیرباد کہہ چکے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ 1990s کا ٹائم دیکھ لیں, انڈیا انکلوسیو اکنامک اینڈ انکلوسیو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی وجہ سے اوپر چلتا گیا اور ہم نیچے سے نیچے نیچے سے نیچے نیچے سے نیچے چلتے چلے گئے. بنگلہ دیش کو آج آپ دیکھ لیں, بنگلہ دیش کی پر کیپٹا انکم آج سب سے زیادہ ہے ان تینوں کنٹریز کے درمیان. ہمیں سروائیول کے لیے ایٹ لیسٹ 15 to 20 ایئرس ہم 6% گروتھ پہ جائیں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے. وہ کہتے ہیں ڈالر بہت اوپر چلا گیا. ڈالر نیچے کیسے آئے گا؟ ڈالر کو نیچے لانے کے لیے آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, نہ کہ ایک وینجفل اینڈ ریونجفل ایٹیچیوڈ کی. اینڈ میں صرف ایک ذکر کروں گا ایک واقعے کا. میرا ایک دوست ہے, بڑی اچھی جاب کر رہا تھا, ساری اپنی جمع شدہ پونجی اس نے پاکستان میں لگائی. ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں ایک فیکٹری لگا لی جوس کی.
آج کل آیا ہوا تھا ادھر ایسٹ افریقہ کے ٹور پہ کہ میں آرڈرز لوں، چیزیں لوں، اور اسی دوران پیچھے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی ہو گئی کہ وہ سخت پریشان تھا کہ جن لوگوں نے اس کو کہہ کر بلایا کہ ہمیں آپ آرڈرز دیں. ایک تو اس نے فیکٹری وہ لگائی کہ وہ پاکستان میں کوئی چیز بیچ نہیں سکتا، صرف اور صرف اس نے ایکسپورٹ کرنا تھا. دل میں درد یہ تھا کہ میں اپنے ملک کے لوگوں کے لیے امپلائمنٹ جنریٹ کروں. وہ آف کورس بزنس بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن آج کوئی شخص اس کو ایڈوانس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا جو آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے کل کو آپ اپنے آرڈر بھی پورے کر سکو گے کہ نہیں. تو خدا را اب بھی ہوش کے ناخن لیں، اب بھی چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کی طرف جائیں. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں تو اپنی بیوروکریسی کو امیجیٹلی ریفارم کی طرف جائیں. جب بھی نئی گورنمنٹ بنتی ہے، اگر یہ گورنمنٹ نہیں اس پوزیشن میں تو آنے والی گورنمنٹ کو امیجیٹلی اپنی بیوروکریسی کو ریفارم کرنا چاہیے. بیوروکریسی کسی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیٹڈ نہیں ہونی چاہیے، وہ پاکستان کی بیوروکریسی ہونی چاہیے. یہ ادارے پاکستان کے ادارے ہیں، تو ہم سب کا فرض ہے کہ ان اداروں کو بھی ہم پولیٹیسائز نہ کریں. اپنے سوشل میڈیا کے اور اپنے الفاظ سے کسی کے دل آزاری مت کریں اور چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کی طرف لے جائیں. اللہ حافظ.